وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ مدثر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے، جیسے پچھلی صورت میں آیا تھا یا ایہا المزمل، اور یہاں آیا یا ایہا المدثر، دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی آیات، اور غالباً اس کے بعد سورہ نون کی ابتدائی آیات، اور پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصہ وحی رکی رہی، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو جو عرصہ وحی رکی رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت سے وحی کا انتظار رہتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے دل میں ایک شوق اور جذبہ تھا قرآن سیکھنے کا اور جبریل علیہ السلام کے انتظار کا۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام غار حرا سے تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے آواز سنی یا محمد۔ آپ علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی۔ دوسری مرتبہ پھر یہ آواز آئی یا محمد۔ آپ علیہ السلام نے پھر دیکھا تو بولنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہ آواز آئی تو آپ علیہ السلام کی توجہ تھوڑی سی ہوئی، نظر اوپر اٹھی تو وہی فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، تو وہ آسمان کے افق پر موجود تھے، اور انہوں نے پورے افق کو گھیرا ہوا تھا، یعنی کہ اپنی اصلی شکل و صورت میں وہ سامنے آئے، اور آپ علیہ السلام پہچان گئے، چونکہ پہلے بھی غار حرا میں یہ تشریف لائے تھے، تو ایسی علامات تو تھی جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام پہچان گئے کہ وہی فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور آپ علیہ السلام پر پھر وہی گھبراہٹ طاری ہوئی، اور یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور آپ علیہ السلام پھر گھر تشریف لائے اور چادر میں لپٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے۔ اور دیکھیں کہ جو وحی شروع ہونے سے پہلے 6 مہینے تو سچے خوابوں کے 6 مہینے تھے، کہ جو آپ علیہ السلام رات کو خواب دیکھتے وہی دن کے اندر بالکل ہو بہو پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حبب الیہ الخلا، آپ علیہ السلام کو تنہائی محبوب ہو گئی، اور غار حرا میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں تشریف لے جا کر آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ تحنث، یعنی تعبد، آپ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی عبادت اس وقت میں کیا تھی؟ التفکر والتدبر، غور و فکر، اور اس چیز کی فکر کہ میری قوم، ان کی اخلاقی پستی کا کیا عالم ہے، اور ان کی نافرمانیوں کا اور ان کے آپس میں لڑائی جھگڑوں کا کیا عالم ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں تفکر، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق اور جذبہ، یہ ہے وہ عبادت جو غار حرا میں آپ علیہ السلام بجا لا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اور اگلی آیت کیا تھی؟ قم اللیل، قم کا معنی کھڑے ہو جائیے، اور یہ سورہ مدثر میں دیکھیں کہ قم، یہاں بھی قم آ گیا، کہ معنی کھڑے ہو جائیے، یعنی تیاری کر لیجیے۔ وہاں کیا تھا؟ قم اللیل،
رات کو کھڑے ہو جائیے یعنی قیام اللیل کیجیے، اور یہاں قم فانذر کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجیے، ڈرائیے اپنی قوم کو۔ تو یہاں قیام النہار ہو گیا، وہاں قیام اللیل ہو گیا، ادھر قیام النہار ہو گیا۔ وہاں کیا تھا کہ قم اللیل، کہ آپ راتوں کو کھڑے ہوئیے یعنی تہجد کی نماز ادا کیجیے تاکہ آپ کی روحانیت ترقی کرے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی انسانیت کی معراج پر تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب آپ علیہ السلام کو شروع سے ہی حاصل تھا، کہ نبی تو پیدائشی نبی ہوتے، 40 سال کے اندر تو وحی کے بعد تو آپ علیہ السلام کو وحی ملی نہیں ہے، وہ نبوت ملی نہیں ہے، بلکہ نبوت کا اظہار ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں ارشاد فرمایا کہ قم فانذر، اب آپ یہ فریضہ انجام دیجئے کہ کھڑے ہو جائیے، تیاری کر لیجئے اور اپنی قوم میں جائیے اور قوم کو خبردار کیجئے، قوم کی اصلاح کا کام شروع کیجئے، قوم کو اللہ سے ڈرائیے، قوم کو یوم آخرت سے ڈرائیے، حساب کتاب سے ڈرائیے، قوم کو یہ بتلائیے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ لہذا ارشاد فرمائے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی عظمت بیان کیجئے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تعارف اور اللہ کی عظمت بٹھائیے۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی گندگی اس سے بچیے، چاہے وہ ظاہری گندگی ہو نجاست کی شکل میں، چاہے وہ باطنی گندگی ہو شرک یا ریاکاری وغیرہ کی شکل میں، ان سب سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی کے اوپر احسان اس انداز میں نہ کریں کہ آپ کے اندر بدلے کی زیادتی کی طلب ہو، کہ میں یہ احسان کرتا ہوں تو بدلے میں مجھے اس سے زیادہ ہو کر ملے گا، تو ایسا آپ کے اندر جذبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ پیچھے حکم آ گیا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، تیاری کر لیجیے، اپنی قوم کو خبردار کیجیے، اور آگے ارشاد فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے یا اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب آپ قوم کی طرف دعوت حق لے کر جائیں گے، خاص طور پر دعوت توحید، تو پھر آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس قسم کی دعوت کو لے کر جانے والے جو بھی ہستی ہوئی ہیں ان کو مشقت کا، تکالیف کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ دیکھیں جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ علیہ السلام ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ پہلے تو تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس ہیں، یہ وہی فرشتے ہیں کہ جس سے پہلے انبیاء کرام کے اوپر وحی لے کر تشریف لایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور جوانی کے عالم میں ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس علاقے سے نکالے گی، تو آپ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ کیونکہ وہ تو مجھے صادق و امین کہتے ہیں، وہ تو میرے لیے راہوں پر پلکیں بچھاتے ہیں، جہاں میں جاؤں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو بھی ہستی ایسی ہوئی ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی دعوت اپنی قوم کو دی ہے اور اپنی قوم کی طرف ایسے اصول و ضوابط لے کر آئے ہیں، اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو نکالا ہے اور ان کی مخالفت ہوئی ہے۔ تو یہ اصل میں انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو آپ نے، چونکہ مکی دور ہے، ابتدائی دور ہے، بدلہ نہیں لینا، آپ نے آگے مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے سہار لینا ہے، برداشت کر لینا ہے۔
لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے سے آپ کی انشاءاللہ مدد کی جائے گی، اور پھر میدان آپ ہی کا ہوگا۔ اور پھر وقت نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے صبر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی انہی حضرات کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے سب کو۔ دیکھیں ان کے اندر آیات میں ہم سب کے لیے رہنمائی وہ موجود ہوتی ہے۔ ایک داعی جب ہو اور وہ دعوت دینے لگے تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے، ایک تفکر اور تدبر، اس کے اندر ایک فکر ہونی چاہیے امت کی۔ یا ایھا المدثر سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی، اور قم فانذر اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے اور ان کو دعوت حق دینے کے لیے جانا، اور وربک فکبر ابتدا کہاں سے کرنی ہے، رب کی اہمیت، رب کی کبریائی اور بڑائی ان لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ وثیابک فطہر والرجز فاہجر، ہر قسم کی گندگی سے، ناپاکی سے اپنے آپ کو بچانا، اخلاقی ہو یا ظاہری ہو۔ اور پھر ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جب احسان کریں گے تو بدلے کی نیت سے نہیں کریں گے، بس اللہ کے لیے کریں گے، اور پھر جو تکالیف مشقت آئے گی وہ اس کے اوپر صبر کریں گے۔ یہ ساری رہنمائی ہمیں آیات سے ملتی ہے۔